حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے یہ حقیقت بھی خوب روشن ہو جاتی ہے کہ جسے اللہ رکھے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، جسے اللہ عزت دے اسے کوئی بے توقیر نہیں کر سکتا، جسے اللہ بچانا چاہے اسے کوئی مار نہیں سکتا، جسے اللہ بلند و بالا کرنا چاہے اسے کوئی گرا نہیں سکتا۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، خواہ ساری دنیا وہ نہ چاہے، اور جو کام اللہ نہ چاہے وہ نہیں ہوتا، خواہ ساری دنیا وہ کام کرنا چاہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کو کنویں میں پھینک کر آپ سے خلاصی پا گئے تھے، مگر در حقیقت وہ آپ کو بام عروج کی پہلی سیڑھی پر کھڑا کر گئے تھے۔ عزیز مصر کی بیوی نے اپنی شیطانی چال کی ناکامی پر آپ کو جیل میں بند کروا دیا، مگر فی الواقع اس نے آپ کو تخت سلطانی تک پہنچانے کا راستہ فراہم کر دیا تھا۔ ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ: آپ کہہ دیجئے اے میرے معبود، اے تمام جہانوں کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 26۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو نصیحت کرتے ہوئے اسی حقیقت سے روشناس کرایا تھا۔ آپ نے فرمایا، خوب جان لو، اگر پوری امت تمہیں فائدہ دینے کے لیے جمع ہو جائے تو تمہیں کوئی نفع نہیں دے سکتی سوائے اس نفع کے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقدر کر دیا ہے، اور اگر سارے لوگ تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے متحد ہو جائیں تو تمہیں تمہارے مقدر میں لکھے ہوئے نقصان کے سوا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے ہمیں اولاد کے معاملے میں عدل و انصاف کا درس ملتا ہے۔ اولاد کے درمیان جہاں مادی وسائل و منافع اور حاجات و ضروریات کی فراہمی میں عدل ضروری ہے، وہاں محبت و شفقت میں عدل کرنا بھی لازمی ہے، کیونکہ چھوٹا بچہ نہایت حساس، غیور اور حاسد ہوتا ہے۔ والدین کی کسی ایک بچے کو ذرا سی اہمیت یا ذرا سا پیار و محبت کا برتاؤ دوسرے بچوں کے دل و دماغ میں منفی اثر چھوڑ جاتا ہے، اور وہ اپنے ہی بھائی کے حاسد و دشمن بن جاتے ہیں، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان میں آثار نبوت دیکھتے ہوئے انہیں ذرا سی فوقیت دی تو دیگر بھائی یہ اہمیت و قدر برداشت نہ کر سکے، اور آگے چل کر یہی جذبہ حسد اور دشمنی کا باعث بن گیا۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اولاد کے درمیان عدل و انصاف کا برتاؤ کرنے کا خصوصی حکم دیا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے کچھ مال عطا کیا، پھر میری والدہ کی خواہش پر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ آپ کو اس پر گواہ بنائیں۔ آپ نے دریافت کیا، کیا سارے بیٹوں کو ایسا ہی مال دیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، تو آپ نے فرمایا، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو۔ لہذا حضرت نعمان کے والد نے وہ مال واپس لے لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ کامیاب زندگی وہ ہے جو بامقصد ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ: میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سورہ ذاریات آیت نمبر 56۔ لہذا جب انسان اس مقصد حیات کو بخوبی سمجھ لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی محبت اس کے دل و دماغ میں اثر پذیر ہو جاتی ہے تو پھر وہ قید و بند کی صعوبتوں اور زندگی کی مشکلات و مصائب کو خاطر میں نہیں لاتا، بلکہ ہر وقت اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت و تبلیغ میں مصروف رہتا ہے۔ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں بھی ساتھیوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں اور اپنی مشکلات کو اس راہ میں حائل نہیں ہونے دیتے۔ ایسی بامقصد زندگی گزارنے والا شخص صداقت، دیانت، امانت، شرافت، صبر و تحمل، شکر و رضا اور عفو و درگزر جیسی اعلی صفات سے متصف ہوتا ہے، جبکہ اس مقصد حیات
حیات کو پسے پشت ڈال کر جینے والا شخص جھوٹ، خیانت، جزع و فضع، ناشکری، حسد و بغض اور عداوت و دشمنی جیسی منفی صفات کو اپنا کر ناکام و نامراد ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کی زندگی جانوروں سے بھی بدتر ہوتی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے۔ ترجمہ: اور ہم نے ایسے بہت سے جن اور انس دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں جن کے دل ایسے ہیں کہ ان سے وہ سمجھتے نہیں، اور جن کی آنکھیں ایسی ہیں جن سے دیکھتے نہیں، اور جن کے کان ایسے ہیں جن سے سنتے نہیں۔ یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ یہی لوگ غافل ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 179۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں عفو و درگزر اور احسان و اکرام کا اعلیٰ ترین درس ملتا ہے۔ بدترین دشمن کو بغیر کسی سزا کے معاف کر دینا اور اس سے کوئی بدلہ نہ لینا محسنین، صدیقین اور کریمین کی ہمیشہ سے صفت رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کے دربار میں احساس جرم سے مغلوب، نادم و شرمندہ، گردنیں جھکائے آپ کے فیصلے کے منتظر تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سلطنت و حکمرانی عطا فرمائی تھی۔ آپ کا ایک حکم زندگی بھر کے دکھوں کا بدلہ چکانے کے لیے کافی تھا، مگر آپ نے جو فیصلہ فرمایا وہ تا قیامت آنے والے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ نے فرمایا، ترجمہ: آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ تمہیں بخشے، وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 92۔ اسی طرح فتح مکہ کے روز قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکست خوردہ سر نگوں کھڑے تھے، اور آپ ان سے برسوں کے ظلم و ستم کا بدلہ لینے پر پوری طرح قادر تھے۔ آپ نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے بیک زبان عرض کیا، آپ کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے صاحبزادے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تو میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔